ای تشنه صد پاره تن ای بی کفن وای ای بی کفن. اب عزیزو اپنے گھروں کو حسینی بنا. گھر کیسے حسینی بنتا ہے بتائیے؟ مقدار سے نہیں میرے بھائی. گھر حسینی بنتا ہے کہ جب اس کے صاحب جناب ہانی ابن عروہ یا جناب طوعا کی مانند ہو جائیں. یہ گھر کے دروازے ہمیشہ سفیر حسین کے لیے کھل جائیں. یہ گھر حسینی ہے. اپنی اولاد کو حسینی بنائیں, اپنے گھروں کو حسینی بنائیں. اپنے کھانے پینے کو عزیز و محرم میں کیسے بتائیں حسینی بنا سکتے ہیں؟ ہم رعایت نہیں کر سکتے. مولا فرماتے ہیں محرم کا آغاز ہوتا تھا, 8ویں امام فرماتے ہیں میرے بابا کے چہرے پر خوشی نہیں نہ دکھائی دیتی تھی, غم و اندوہ غالب رہتا تھا. مگر نہیں دیکھے آپ نے وہ 34 سال کہ جب کبھی کھانا سامنے آتا میرا چوتھا امام گریہ فرماتا, جب کبھی پانی سامنے آتا میرا چوتھا امام گریہ فرماتا. اپنی غذا کو حسینی بنائے عزیزو. ایک لمحے کے لیے اپنے مولا آقا کی پیاس اور بھوک کو یاد کریں. ایک ایک شے کو حسینی بنا سکتے ہیں, اپنے روابط کو حسینی بنا سکتے ہیں. اپنے عزیزو اپنی کمائی کے راستوں کو, انسان نوکری کرتا ہے آج سے نوکر حسین ہو جائے. انسان کو کاروبار, ہم تختی تو لگاتے ہیں ھذا من فضل ربی, لیکن یہ آیت کا مختصر حصہ ہے عزیزو. ایک حصہ ہم نے کاٹ کے رکھا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے, یہ رسول و آل رسول کا فضل ہے. اس بعد والے جملے پر بھی غور کریں, لیبلونی اشکر ام اکفر. اس ذریعے سے میرا پروردگار میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں شکر گزاروں میں سے ہوں یا کفران نعمت کرنے والوں میں سے. اپنی عزتوں کے, اپنی شرافتوں کے معیار کو بدل دیں عزیزو. آج سے ان معیارات کو حسینی بنا دیں, اپنی پوری زندگی کو حسینی بنا دیں. سید مقاومت کے پچھلے سال کے اس جملے کو یاد رکھیں عزیزو, کہ جو اقتباس ہے میرے مولا کے صحابی کے اس جملے سے, کہ جب امام نے کہا جاؤ میں نے تم سے بیعت اٹھا لی, تو کیا کہا تھا؟ آقا آپ کے بعد کی زندگی میں مزہ کیا ہے؟ قبح اللہ العیش بعدک. اس زندگی میں مزہ کیا جو حسین ابن علی کے بغیر ہے؟ آج اس فرش عزا پر آ کر اپنی پوری زندگی کو انسان حسینی بنا دے. اے میرے مولا اس زندگی میں مزہ ہے جو تیری فکر و تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. ای کشته دور از وطن